ہاں پھر تیری وہ آپس کی بات ہے، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں جو نعرے میں شامل نہیں ہوئے مجھ سے ناراض ہیں یا نعرے سے بائیکاٹ ہے. ہم دیکھا پتہ نہیں میں نے بتایا تھا تمہیں یہ نہیں، اب بھی تجربہ کر لو. اب جب میں نے دیکھا کہ جب نعرہ تکبیر لگا بس مناسب سی آواز آئی اللہ اکبر، نعرہ رسالت کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا. جو ہی نعرہ حیدری آواز ہوئی ہے نا، میں نے لڑکپن میں سوچا تھا اس مسئلے کو کہ وجہ کیا ہے دونوں سے چھوٹا. جلی سے بھی چھوٹا، نبی سے بھی چھوٹا، ایسا ہی ہے نا، علی کبریا سے بھی چھوٹا، مصطفیٰ سے بھی چھوٹا ہے. تیسرے نمبر پہ نعرہ اس کا پہلے نمبر پہ کیوں آتا ہے؟ تو جب کتابیں پڑھنے کی توفیق ہوئی تو پھر چٹکیوں میں مسئلہ حل ہوا. پتہ کیا؟ میری طرف سے نہیں، اس میں راز یہ ہے کہ نعرہ تکبیر سب سے پہلے تیرے رسول نے لگایا، یعنی بندے نے. نعرہ رسالت سب سے پہلے تیرے مولا علی نے لگایا، اور نعرہ حیدری سب سے پہلے خود کبریا نے لگایا. سنت الہیہ ہے، اس وجہ سے اس میں زور خود بخود آ جاتا ہے. تو اب جس پانی کو علی چھو لے گا، پانی پہلے بھی طاہر، اور پھر جب علی چھوئے گا ایک عرب شاعر کا شعر ہے، کوئی 600-700 سال پرانا ہے تقریباً. اس نے خراج پیش کیا ہے تیرے خیبر شکن کو. خدا کی قسم اگر آج وہ مجھے مل جاتا میں اس کے پاؤں چومتا. کم از کم یعنی بشری رسائی تک بھی بندہ اگر لکھے. علی کی رسائی تک تو آدم نہیں پہنچتا، لیکن جہاں تک بشریت کی رسائی ہے بندہ پھر کوئی بات کرے تو بات کرے. وہ کہتا ہے الطیب انت اذا اصابک طیب والماء انت اذا الغسلت الغاسل. وہ کہتے ہیں اے میرے مولا جب تو خوشبو لگاتا ہے تو اس لیے تو نہیں لگاتا کہ تیرے بدن سے خوشبو آئے، وہ تو عطر کی خواہش ہوتی ہے تجھے چھو کے خوشبودار ہو جائے. وہ عطر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشبودار ہو. والماء انت اذا اغتسلت الغاسل. اور یا علی جب تو غسل کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت تو نہیں کر رہا ہوتا، پانی غسل کر رہا ہوتا ہے. بھائی جو کبریائی کا بدن ہے وہ خود کتنا طیب ہوگا. نہیں بدن ہوتا کیا ہے کہ چہرہ، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پہلو، یہی ہے نا. علی وجہ اللہ نہیں ہے، عین اللہ نہیں ہے، لسان اللہ نہیں ہے، اذن اللہ نہیں ہے، ید اللہ نہیں ہے، جنب اللہ نہیں ہے، نفس اللہ نہیں ہے. تو بھئی یہی تو بدن ہے. یہی کچھ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جس پانی کو چھوئے گا اللہ جانے وہ کیا ہو جائے گا. اور آؤ تھک گیا تو ادھار کروں. اچھا
صرف اتنے بندے نہیں تھے کہ تین گروہ. ان الابرار یشربون، ابرار وہ ہیں جو خود پیئیں گے. دوسرا طبقہ یسقون فیہا کاسن، انہیں پلایا جائے گا ایک عظیم کاسا، عظیم جام، لیکن پلانے والے کا پتہ نہیں. اور جو سب سے محترم ہے انہیں پلائے گا ان کا رب، جنہیں علی پلائے. اللہ جانے ان کا مقدر کیا ہے. یہ ہیں تو تینوں جنتی، جو خود پی رہے ہیں یہ بھی جنتی، جنہیں پلایا جا رہا ہے وہ بھی جنتی، جنہیں علی پلا رہا ہے. وجہ، یہی وجہ سمجھانی ہے اگر تھکے نہیں تو. قرآن پڑھیے. اللہ پہلے سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہتے ہیں قیامت کے دن سماعت سے بھی سوال ہوگا، بصارت سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا. کیوں؟ تین چیزوں سے سوال ہو رہا ہے. وجہ تین جگہ، سورہ نحل، سورہ مومنون، سورہ سجدہ، تین صورتوں میں اللہ نے احسان جتانے کے لہجے میں کہا ہے. سورہ نحل میں جعلہ کا لفظ ہے، باقی جگہ انشا. هو الذی انشا لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ کہتے ہیں میں نے انشا کیے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل، تاکہ تم شکر کرو. پہلے سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ علمی گفتگو شروع ہو گئی ہے تو ہم سمجھیں گے نہیں. میں نے رات بھی کہا تھا علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں. ابھی چٹکیوں میں بچے بھی سمجھیں گے. هو الذی انشا، انشا کیا. امجد یہ کان خلق ہوئے ہیں، یہ آنکھیں خلق ہوئی ہیں، یہ دل خلق ہوا ہے. یہ انشا ہونے والے کان کہاں سے آئے ہیں؟ انشاء اور ہے، خلق اور ہے. یہ انشاء ہونے والے ہیں. بابا یہ مراتب قلب ہیں، یہ دل کے مراتب ہیں. دل کے لیے لفظ عربی کا ہے قلب، دل. اس کے مراتب ہیں سمع، بصر، فؤاد. یہ عام طور پر تم بھی کسی کو نصیحت کرو تو یہ کہہ نہیں رہے ہوتے میری بات دل کے کانوں سے سن. ہاں، اور یہ حدیث ہے کہ دل کے کان بھی ہیں، دل کی آنکھیں بھی ہیں. سورہ کاف میں اللہ کہہ رہا ہے ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب. قرآن نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو دل رکھتا ہے. یعنی دل کے کان یہ سماعت ہے، دل کی آنکھیں یہ بصارت ہے، دل کی حقیقت وہ فؤاد ہے. اور معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے سورہ نجم میں اللہ اپنے رسول کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کے میرے رسول نے کچھ دیکھا، کچھ دیکھا، کچھ دیکھا. ما کذب الفؤاد ما رأى. اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں. پلے پڑ گئی بات؟ جی یہ فؤاد
دل کی حقیقت کا نام ہے. تو اب پہلا جملہ میں بولنے لگا ہوں. جو خود پئیں گے وہ سماعت والے ہیں. یہ درجے ہیں. جنہیں پلایا جائے گا وہ بصارت والے ہیں. جنہیں علی پلائے گا وہ دل والے ہیں. چونکہ دوستو جنت میں جا کر حقیقتیں کھل جائیں گی. کیسے؟ فرمان ہے خیبر شکن کا. اور رونا تو اس بات پہ آتا ہے کہ جب حدیثیں بھی آپ تک پوری نہیں پہنچائی جاتی. مشہور حدیثیں بھی مولوی صاحبان ادھوری پڑھتے ہیں. اللہ جانے اس میں راز کیا ہے، میں نہیں سمجھ سکا. اس حدیث کے بھی 3 حصے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی پڑھ دے گا تو پہلا، اگلے 2 چھوئے کسی نے نہیں. تینوں سنانے لگا ہوں تمہیں. علی بادشاہ فرما رہا ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا والاموات نیام اذا بعثوا انتبہوا واہل المحشر نیام اذا دخلوا الجنت انتبہوا. فرما لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. پلے پڑ رہی ہے میری بات ہے نا؟ جہاں سمجھنا ہے مجھے روک لیا کرو کہ ابھی اور وضاحت کر، ابھی اور شرح کر. میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں. جب تک تسلی نہ ہو مجھے بے شک روک لیا کرو. یہ اجازت ہے تمہیں. لوگ سوئے ہوئے ہیں، یعنی چل رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں. غضنفر مجلس پڑھ رہا ہے، سویا ہوا ہے. سامعین واہ واہ کر رہے ہیں. علی کہتا ہے سوئے ہوئے ہیں. جب موت آئے گی تو جاگیں گے. ہاں والاموات نیام اذا بعثوا انتبہوا. فرمایا مردے بھی سوئے ہوئے ہیں، جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے پھر جاگیں گے. وَأَهْلُ الْمَحْشَرِ نِيَامٌ اِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ انْتَبَهُوا. محشر والے بھی سوئے ہوئے ہوں گے، جنت میں جائیں گے تو پھر جاگیں گے. کیوں؟ وہاں حقیقتیں کھلیں گی. جنت میں کسی جنتی کو نیند نہیں آئے گی. جنت میں کسی جنتی کو اونگ بھی نہیں آئے گی. اس وقت سمجھیں گے وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ہم اللہ کو سمجھتے تھے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ. اس کے مظہر تو ہم تھے، ہم علی میں غلط شک کرتے رہے. اللہ بڑی بات. وہاں یہ تم ہو جاؤ گے. تھک گئے ہو میرے خیال ہے. نہیں جبرن سنانے کا شوق نہیں ہے مجھے. میرے تو سامعین اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کچھ نکال، تو پھر ورنہ حقائق مجھے بخدا بڑی آرام سے میرے سینے میں چین کی نیند سوتے ہیں، تکلیف نہیں دیتے. ہاں تو اس لیے اگر تھکن ہے تو پھر جبر سے سنائی گئی حقیقت تو ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتی، سر سے گزر جاتی ہے. سوچ لو. تو جنت میں جا کے حقیقی بیداری ملے گی جب خود چشمے جاری کریں گے. کہیں گے یار مولا کے مداح پڑھتے تھے، ہم علی پہ غلط شک کرتے تھے. ہم دل میں سوچتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، دل میں سوچ لیا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر دوسری صفت امجد جو ہوگی، ہر جنتی جا کے ابھی بیٹھا ہی ہوگا، اللہ کی طرف سے ہر جنتی کے پاس ایک رخ آئے گا. تحریر سناؤں کیا ہوگی؟ ہر حلالی کے لیے ہے. لکھا ہوگا من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت
اما بعد فانی اقول لشیء کن فیکون قد جعلتک تقول لشیء کن فیکون. اللہ کہے گا یہ رکا وہ حی اور قیوم لکھ رہا ہے جسے موت نہیں آتی، اور اس حی و قیوم کی طرف بھیج رہا ہے جسے موت نہیں آئے گی. نانا بھائی اب ایسے نہیں، علی کو جہنم کے بوجھ کی ضرورت نہیں. جس نے علی کے فضائل میں کیڑے نکالنے ہیں علی کی کشتی مودت سے ابھی اتر جائے، اپنی مرضی کا سفینہ تلاش کرے، ورنہ یہ کیا ہے؟ تو خاکی انسان جو ایک دفعہ مر بھی چکا ہے، تو حی و قیوم ہو سکتا ہے؟ اور وہ علی جو کہتا ہے میں موت کو بھی موت دینے والا ہوں. قیوم نہیں ہو سکتا. اچھا مضمون کیا ہوگا تحریر کا؟ اما بعد فانی اقول لشیء کن فیکون. اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں کسی بھی شے کو کن کہتا ہوں وہ ہو جاتی ہے. قد جعلتک تقول لشیء کن فیکون. آج سے میں نے تجھے ایسا کر دیا تو کن کہتا جا شے ہوتی جائے گی. بہشت کے لیے ہے. تو جو علی کی محبت کے سلے میں جنت جائے گا وہاں تیری کن پہ حکومت ہوگی، علی کہاں ہوگا؟ جی جب ان حقائق سے ہٹا بھائی کرسی. کیا بات ہے، بس ٹھیک ہے. جب ان حقیقتوں سے گزرے گا جنتی پھر جاگے گا. یہاں سویا ہوا ہے، موت کے وقت جاگے گا. کیسے؟ جب ملک الموت سرانے ہوگا لیکن کھڑا رہے گا. میں کہہ گیا کھڑا رہے گا کسی کے انتظار میں. سر اٹھانا سر اٹھانا. جب تیرا رسول معراج پہ گیا آسمان ششم پہ، اسرائیل سے ملاقات ہوئی، سلام کیا اور کہا اذا وصلت الارض بلغ علی علیہ السلام. جب زمین پہ جائیے گا علی سے میرا سلام کہیے. رسول نے کہا حل تعرف علی، تو علی کو جانتا ہے؟ سرکار کیسے نہیں جانتا؟ جس دن سے اللہ نے مجھے قبض ارواح کا رجسٹر تھمایا، وَأَمَرَنِي اللہ اقبض روح شیعت علی الا بِأَمْرِهِ، اسی دن سے اللہ نے مجھے کہا تھا خبردار علی کے کسی شیعہ کی روح علی کی اجازت کے بغیر قبض نہ کرنا. تو مرتے وقت جب دیکھے گا کہ اسرائیل علی کے انتظار میں ہے، علی آ جائے گا، جھک کے سلامی دے گا، شہنشاہ اجازت ہے روح لے لوں. کچھ اس وقت جاگے گا کہ علی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور دیکھو میدان قیامت میں پھر قبر میں نیند آ جائے گی. پھر جب اٹھے گا جاگے گا. کیسے جاگے گا؟ کتنے ایک مردے ہوں گے قیامت کے دن؟
دنیا کے کمپیوٹر نہیں بتا سکتے، کیونکہ جتنی مخلوق گزر چکی ساری اٹھے گی، ادھر قبریں شک ہوں گی۔ عزت حیدر کی قسم، چادر عصمت کی قسم، پاکیزگی منبر کی قسم، تقدس مجلس کی قسم، امام زمانہ کی نورانیت کی قسم، یہی حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اذا انشق القبر لا ترى منه الا محمد وعليا، جس جس قبر سے مردہ اٹھے گا ہر قبر کے سرانے محمد بھی کھڑا ہوگا، علی بھی کھڑا ہوگا۔ آخری بندے تک سب کی سمجھ میں آ گئی؟ کچھ اب جاگیں گے ہیں، کچھ پھر جنت میں جب علی کا اقتدار دیکھیں گے۔ ہیں ہاں، کہ اس کی محبت کے صلے یہ ہیں کہ کن پہ حکومت مل جاتی ہے۔ نہیں بلے بڑی بات، یہ علی کی محبت کا صلہ ہے نا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کون کہے۔ ہاں، اور وہاں اللہ اکبر، بات اب آ گئی ہے، سمیٹنے لگا تھا لیکن آ گئی تو اب نہیں رکتی۔ حدیث ہے کہ ان فی الجنت سوقا یباع فیہ الصور، جنت میں ایک بازار ہے جہاں صورتیں بکتی ہیں۔ کائنات میں جتنی صورتیں ہیں بکتی ہیں۔ یہاں تو کہتے ہو میں حسین ہوں یہ بدصورت ہے، جنت میں یہ نہیں چکر ہوگا۔ جنت میں بدصورت سے بدصورت بندہ بھی جیسی صورت چاہے خرید لے، بے شک روز نئی صورت خریدے، خدا کی قسم مل جائے گی۔ دل چاہا ہے آج یوسف کی صورت نہ خرید لوں، ہاں اللہ کی قسم یہ بھی خرید سکے گا، ہاں جو بھی حلالی ہے موالی ہے خرید سکے گا۔ تیرے مولا نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں صورتیں بکتی ہیں۔ سائل گھبرا گیا، مولا قیمت کتنی ہوگی؟ اب اللہ جانے میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے، سوچ کے بیماروں سے خطاب ہے میرا یا اہل مودت سے؟ فکرہ میں کہتا ہوں اور پھر میں دیکھوں گا کہاں دھول اڑتی ہے، کہاں پھول کھلتا ہے، کہاں مودت لکھی جاتی ہے، کہاں شجرے لکھے جاتے ہیں۔ مولا قیمت کتنی ہوگی؟ مہنگی تو نہیں۔ فرمایا وَالثَّمَنُ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ، محمد اور اس کی آل پہ ایک درود پڑھتے جانا، ایک سورت خریدتے جانا۔ نہیں میں تو چل رہا تھا، تم نے خود ہی روک لیا۔ صلوات پڑھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب بس کرو۔ سورت کی قیمت ایک درود، ایک صلوات۔ ہم محمد اور اس کی آل کو اپنے ناقص میزان عقل میں تولنے والوں، سر اٹھا، ایک بندہ بازار جنت میں نکلے گا، یوسف کی صورت خریدنی ہے، ایک درود پڑھے گا، خرید لے گا، اور جن کے مقابلے میں یوسف ایک درود کی قیمت رکھتا ہو۔
سمجھ میں آئی بات؟ اچھا یہ تو جانتے ہو نا نکاح مہر کے بغیر حلال نہیں، مہر مقرر کرنا ضروری، اور اس کی قسمیں دو ہیں، معجل، ماشاءاللہ آپ تو سارے سمجھدار اور تجربہ کار ہیں، پر وہ کون سا بندہ ہے جس نے شادی نہیں کی آگے اپنی اولاد کی؟ ہاں اس میں یار شرمانے یا ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ سنت ہے، حکم الہی ہے۔ اب میں تجھے تیرے ابا آدم کی شادی میں لے چلوں، سر اٹھا میں اتنے لاتعداد لوگوں کے سامنے سپیکر پہ ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوف تردید اعلان کرنے لگا ہوں۔ جب حوا خلق ہوئی، بابا جی جاگے، اماں پہ نظر پڑی، ہاتھ بڑھایا، اللہ نے کہا یا آدم علی رسلک، آدم رکھ، اسے چھونا حلال نہیں تیرے لیے، نکاح کروا۔ اور ایک منٹ جو جانتا، اول تو سارے جانتے ہو، میں صرف تمہیں یاد دلا رہا ہوں، پتہ ہے نکاح کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ایک دولہا کا وکیل، ایک دلہن کا وکیل، دو عادل گواہ، ایک نکاح پڑھنے والا، 5 کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ آدم کا وکیل تیرا مولا علی تھا، حوا کی وکیل حسنین کی پاک ماں تھی، حسنین شریفین 2 برابر کے گواہ تھے، تیرا رسول نکاح خان تھا۔ اللہ نے کہا آدم مہر کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، مہر دے حوا کا۔ پالنے والے مہر اس وقت تو زمین پہ جاؤں گا، کماؤں گا، جوڑوں گا، پھر دوں گا۔ اللہ کہا نہیں، حلال نہیں۔ چلیں یہ اسی دن سے بنا ہے معجل غیر معجل۔ اللہ نے فرمایا معجل ابھی ادا کر، غیر معجل کا وعدہ کر۔ نہیں اب میں دیکھوں گا، ہم سارے اولاد آدم ہیں، میں دیکھوں گا کہ باپ کی شادی حلال ہونے کی خوشی کس کو ہے، اور ناک بھون چڑھا کے اپنے حرامی اور بے نسل ہونے کا پتہ کون دیتا ہے؟ اللہ نے کہا معجل یہ ہے، صلی علی محمد وآلہ 5 مرات، محمد اور اس کی آل پہ 5 درود پڑھ، حوا لے جا۔ سوچنے والی بات ہے جنگ والوں، نکاح حوا کا ہے، اماں جی کو تو کچھ نہیں ملا، محمد اور آل محمد پہ 5 درود پڑھ، لے جا۔ فقہ کی کتابوں نے جواب دیا، العبد و مالہ لمولہ، غلام ہو یا کنیز ہو، وہ اور ان کی ملکیت میں جو ہے وہ اس کے مولا کا ہے۔ اب نکاح حوا کا ہو رہا ہے، درود ان کے گھر جا رہا ہے، دلیل ہے حوا کنیز ہے اس گھرانے کی۔ محمد و آل محمد کی کنیز کے بیٹوں، حوا کے ساتھ نکاح ہو گیا، اچھا مالک پڑھ دیا، معجل ادا ہو گیا۔ غیر معجل، اللہ نے کہا وہ بھی مال نہیں لینا،
نہیں اچھا ایک منٹ ماشاءاللہ مال نہیں لینا، وہ بھی مال نہیں لینا۔ چہرے دیکھ لیے میں نے، جملے کے بعد بھی دیکھوں گا۔ سر اٹھانا حلالیو، اللہ کہتا ہے حدث ذریتک بفضائل علی ابن ابی طالب، اپنی نسل میں وصیت کر جانا کہ علی کے فضائل پڑھا کریں، ہوا حلال ہو جائے گی۔ محمد اور اس کی آل سے منہ موڑ کے جائے گا کہاں؟ ان پہ درود پڑھنا، ان کے فضائل پڑھنا نسل کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں من وجد بردہ بنا فلیقصر الدعاء لأمہ، ہمارے فضائل سن کر جو اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرے اپنی ماں کو ڈھیروں دعائیں دے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں بس ختم ہو گئی بات۔ سما، سماعت، بصر، بصارت، فؤاد، دل۔ میں نے کتب اہل بیت کو کھولا، بس نتیجہ دینے لگا ہوں، رک گئی میری تقریر۔ پتہ جواب کیا ملا؟ ان السمع للتوحید والبصر للنبوت والفؤاد للولایت۔ سماعت کا تعلق توحید سے ہے، اللہ کو سنا جاتا ہے، سنا گیا ہے کہ اللہ ہے، دیکھا نہیں گیا۔ بڑی بات سمجھ میں